ہاں بھائی، بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ تو ہو اب فیملی میں جس سے رونق ہو گھر میں۔ رومان نے مشل کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، جس مان دن ہنس پڑے۔ آج جمعرات ہے، اتوار کو گھر میں سب کی دعوت رکھتے ہیں اور اس میں رومان اور دنک کے واپس آنے کی خوشی ہوگی، ساتھ ساتھ مصطفیٰ اور مشل کی منگنی بھی کر دیں گے۔ اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد شادی کل تک علی اور حیا واپس آ جائیں گے، باقی کے معاملات ان کے آنے پر طے کریں گے۔ آپ سب کو منظور ہے؟ جس پر مریم، آغا، رومان اور مشل خوش ہوئے، سب کے مصطفیٰ مزمل خاموش رہے۔ میں چلتا ہوں، ایک ای میل کرنی ہے، مصطفیٰ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پانی کی پیاس محسوس کرتے دنک بیٹھ سے اٹھ کر تھا، ٹیبل پر پانی کے لیے نظر کی۔ مصطفیٰ سے بچنے کے لیے دنک پانی لیے بنا اوپر آ گیا اور رات کے 2 بجے دوپٹہ سر پر لے کر روم سے باہر آئی۔ اس وقت سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور نائٹ بلب سیڑھی اور نیچے کچن کے پاس چل رہے تھے۔ دنک نے نیچے آ کر پانی گلاس میں ڈالا، گلاس لے کر سٹنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر پیا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اوپر سیڑھی چڑھنے لگی۔ اپنے دھیان جاتی دنک کے اوپر سے نیچے آتے مصطفیٰ پر نظر نہ پڑی اور ایک زور کا تصادم ہوا۔ دنک نے نیچے گرنے کے ڈر سے آنے والے کو کندھے سے پکڑا، جبکہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر گرنے والے کو بچایا۔ بند آنکھوں نے جب نہ گرنے کا احساس کیا تو بادامی آنکھوں نے سامنے کھڑے نوارد کو دیکھا۔ جب بادامی آنکھیں کالی گہری آنکھوں سے ملی تو دنک نے مصطفیٰ کو پہچان کر پیچھے ہونا چاہا، مگر گرنے کے ڈر سے رک گئی۔ جبکہ مصطفیٰ نے اپنی باہوں میں دنک کے وجود کو دیکھا تو اس وقت دنک کی موجودگی سے حیران ہوا۔ دنک کو دیکھتے ہوئے دیکھ مصطفیٰ نے دنک کو خود سے قریب کیا۔ مصطفیٰ کے پرفیوم کی خوشبو دنک کو محسوس ہوئی۔ تب دنک نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مصطفیٰ دنک کی آنکھوں کا رقص دیکھ رہا تھا، دل کی دھڑکن آج نئے سرے سے چلتی ہوئی مصطفیٰ کو محسوس ہوئی۔ مصطفیٰ اس رقص میں گم ہونے کو ہی تھا کہ کسی تیسرے وجود کا گمان مصطفیٰ کو ہوا۔ ایک دم مصطفیٰ نے دنک کو اپنے گلے لگایا اور سیڑھی کے اندھیرے والے حصے میں آیا۔ دنک اس اچانک ہوئی صورتحال سے بحال ہوتی مصطفیٰ میں چھپ گئی اور مصطفیٰ کی شرٹ کو زور سے پکڑا۔ نیچے رومان دین پانی پی کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے، جبکہ سیڑھی کے اندھیرے میں کھڑے 2 وجود اس وقت کہیں اور ہی تھے۔ اتنے عرصے بعد 2 روحیں ملی، کچھ پل تو ان کے نام بنتے ہیں۔ جب کوئی آواز نہ آئی تب دنک نے مصطفیٰ کی شرٹ چھوڑ دی اور باہوں کا حصار توڑا۔ جس پا مصطفیٰ دنک کے وجود سے ملتے سکون سے بے سکون ہوا اور آنکھوں میں سوالیہ دنک کے دور ہونے پر احتجاجاً دنک کو اپنے گلے سے لگانے لگا۔ تب دنک مصطفیٰ سے دور ہو اور جلدی سے سیڑھی چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ دنک کے یوں جانے پر کچھ اندر ہی اندر ٹوٹتا مصطفیٰ کو محسوس ہوا۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے مصطفیٰ پانی پیے بنا ہی اپنے کمرے میں آ کے لیٹ کر کچھ پل پھیلے ہوئے تصادم کو سوچا۔ دنک کا ہزار آنکھوں کا رقص، دنک کے وجود میں سکونت، یہ سب نیا تھا جس نے مصطفیٰ کے وجود کو بے چین کر دیا۔ باہوں کا حصار محسوس کرتے ہوئے مصطفیٰ سو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوتے ہوں گے؟ اف، آپ کی خوشبو۔ دنک نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا خود کو مصطفیٰ کے حصار میں پاتا۔ محسوس کر کے دنک اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ فجر کی نماز کے بعد دنک صحن میں نرم گھاس کے اوپر چہل قدمی کرتے ہوئے رات ہوئے تصادم کو ہی سوچی تھی۔ رات جو ہوا صحیح نہیں ہوا، وہ کسی اور کی امانت ہے اور میں اس میں خیانت نہیں کروں گی۔ اگر وہ مشل آپی سے شادی کر رہے ہیں تو مجھے ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ مجھے لے کر مشل آپی انسیکیور نہ ہو۔ سورج اپنی آبوتاب سے نکلنے کی تیاری میں تھا۔ دنک اس خوبصورت منظر کو آنکھوں میں قید کرتی اپنی پوشن کی طرف آئی جہاں پر سب کچھ بدل گیا تھا۔ کیا پرانی چیزوں پر نئے رنگ ڈال کر اس کے نقش ختم ہو سکتے ہیں؟ چاہے اب اس پوشن کی سیٹنگ نئی کی گئی تھی، مگر اس رات کے تمام لمحات آج بھی پورا دنک کو یاد تھے۔ اس گھر میں گزرا وقت یاد کرتے ہوئے دنک کی آنکھیں نم ہوئی، قدم چلنے سے انکاری ہو گئی، خود پر جبر کرتی نم ہوئی۔ دنک پیچھے کو ہوتے ہوئے باغ دین کا گیٹ پار کر گئی۔ صبح کی زرخیزی پر ہر ایک شے کو اپنے نور سے معطر کر رہی تھی۔ ایسے میں شہر خاموشہ میں دنک نے اپنے قدم رکھے اور اپنی امی جان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ خود کو بہتر محسوس کرنے پر دنک باغ دین کی طرف آئی۔ فریش ہونے کے بعد دنک ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ بلیو لینن کے فراق کے نیچے کیپری اور تار پر حجاب لیے دونوں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے دنک نے سب کو سلام کیا، جس کا سب نے مسکرا کر جواب دیا۔
رومان دین اڑ کر دنک کے ماتھے پر پیار کے اپنے ساتھ دنک کو بٹھایا۔ دنک اپنے بابا جان کی اس محبت پر نہال ہوتی مسکرا دی۔ رات نیج اچھے سے آئی دنک بچے۔ مریم آقا نے دنک کی مسکراہٹ پر سوال کیا، جی بڑی امی۔ رات کا منظر یاد کری دنک سر جھکا گئی۔ دنک بچے، آج سے آپ ہسپتال جوائن کر رہی ہو۔ مصطفیٰ آپ کا لیٹر بنوا دے گا۔ اچھے سے کام کرنا، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو گھبرانا نہیں۔ مصطفیٰ وہیں ہوگا اور میں بھی ہسپتال کا چکر لگاتا رہوں گا۔ امان دین نے ناشتہ کری دنک کو بتایا، جی بڑے بابا، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، میں اپنا بیسٹ دوں گی، دنک نے کہا، جس پر امان دین کے ساتھ ساتھ رومان دین اور مریم آقا مسکرا گئی۔ ٹیبل پر مزمل اور مشعل کے آنے کے بعد سب نے ناشتہ شروع کیا۔ تبھی بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، 6 فٹ قد والا، جس کی کالی گہری آنکھوں پر گاگلز لگائے، عنابی ہونٹ صاف رنگت میں گلتی سرخی بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، 3 نئے نقش والی مصطفیٰ امان دین نے سلام کرتا ہوا ٹیبل پر کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امان دین نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ آج حیا اور علی واپس آ جائیں گے تو اتوار کو گھر میں دعوت ہے، جس میں مصطفیٰ مشعل کی منگنی کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے واپس آنے کی خوشی میں ایک تقریب رکھی ہے، آپ سب لوگ اس کے حساب سے تیاری کرنا۔ دنک اپنے بابا جان کی بات پر مسکرا دی، جس سے دنک کی گال کے 2 دل بھی ساتھ بنے، مگر تیسرا دل کہاں تھا؟ دنک کو مسکراتا دیکھا سامنے بیٹھے مصطفیٰ نے دنک کی گال پر تیسرے دل کو تلاش اور کیا اور ناکام رہا۔ مصطفیٰ نے غصے سے دنک کو دیکھ کر اپنا ناشتہ کیا اور والٹ کے ساتھ کی چین لی، سب کو اللہ حافظ کہہ کر باہر آئے۔ مصطفیٰ کو اٹھتا دیکھا مشعل نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور مصطفیٰ کے پیچھے آئی۔ تبھی مریم آقا نے مشعل کو روکا، امان آج مشعل ہسپتال نہیں جائے گی، مجھے مشعل کی شاپنگ کرنی ہے تو ساتھ لے کر جانا ہے۔ مشعل کو آپ نے مریم آقا کی بات پر امان دین نے مشعل کو منع کیا اور دنک کو مصطفیٰ کے ساتھ ہسپتال جانے کو کہا، جس پر خاموشی سے ناشتہ کرتے مزمل کی آنکھوں میں چمک آئی۔ دنک کو مصطفیٰ کے ایک ساتھ جانے کا سن کر مشعل رکی، پوچھو اب چلوں، میں آتی ہوں۔ گاڑی کے اندر بیٹھے مصطفیٰ کی طرف آ کر مشعل نے شیشے میں جھک کر مصطفیٰ کو اپنے ہسپتال نہ جانے کا بتایا، جس پر مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مشعل مصطفیٰ کو لے جاتا دیکھ کر پیچھے ہوئی، تبھی مزمل باہر آیا، اس کے ساتھ دنک اب اپنے کندھوں پر چادر لے کر باہر آئی۔ بھائی رکنا ذرا، مزمل کی آواز سن کر مصطفیٰ نے سپیڈ پر سے پاؤں ہٹائے اور سوالیہ نظر سے مزمل کو دکھا، بھائی آپ مجھے سر پر ڈراپ کر دو گے؟ میری گاڑی شو روم ہے کل سے، مزمل نے کہتے ہوئے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے خود اور پیچھے دنک کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مزمل تم نے جنگ روڈ جانا ہے، مجھے دوسری طرف۔ مصطفیٰ نے نہ جانے پر چڑھ کے کہا، بھائی لے چلو نا، پھر دنک بھی آپ کے ساتھ ہسپتال جائے گی، سفر زیادہ ہے تو کیا ہوا، ہم سفر تو اچھا ہے نا؟ مزمل نے مصطفیٰ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مزمل کے سیوہی پر مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی اور جنگ روڈ پر ڈالی۔ مزمل رومان دین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انجینئرنگ کرنے کے بعد اب توبہ کی بیڑا کالونی میں 3 منزلہ شاپنگ مال بنا رہا ہے، آج کل اسی وجہ سے مزمل صاحب توبہ پائے جاتے ہیں۔ سائڈ پر گاڑی روکنے کے بعد مزمل شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ آگیا مصطفیٰ نے کب سے انجان بنی دنک کو شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا، جی میں یہی بہتر، یوں آپ چلو دیر ہو رہی ہے۔ دنک نے منہ مناتے ہوئے کہا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں۔ آگے آ کر بیٹھے، مصطفیٰ نے غصے سے کہا، جس سے ڈانٹ کر دنک آگے آ کر بیٹھ گئی اور مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آنکھوں میں غصہ لے کر گاڑی چلاتے مصطفیٰ کا دھیان اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے دنک پر تھا۔ دنک مصطفیٰ کے ڈر سے نم آنکھوں سے سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ تمہارا دل کہاں ہے؟ تیسرا مصطفیٰ کے پوچھنے پر دنک نے اس کو دیکھا، تبھی مصطفیٰ نے دنک کی بادامی آنکھوں کو نم دیکھ کر گاڑی کی سپیڈ کم کی اور گہرا سانس لے کر ٹیچو دنک کی طرف کیا، جس پر دنک منہ موڑ گئی۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کر کے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنک کے منہ موڑ لینے پر مصطفیٰ کو پھر سے غصہ آیا اور دنک کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ اگلے 3 منٹ میں باغدین ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور باہر آیا۔ دنک جو مصطفیٰ کے بولنے کا انتظار کرتی تھی، گاڑی کے رکتے ہی اپنے موبائل اور بیگ لے کر مصطفیٰ کے پیچھے باغدین ہسپتال کے اندر آئی۔ باغدین میڈیکل کمپلیکس توبہ میں بنا 4 منزلہ عمارت، جس میں جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات یہاں کے مریضوں کو آسانی دیتے ہیں۔ امان دین نے اپنی ساری جمع پونجی اس پر لگائی، جبکہ اس ہسپتال میں 40% رومان دین کا ہے۔ کچھ ڈونیشن کے تعامل سے اس ہسپتال کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ہسپتال کے موجودہ آنر آج کل مصطفیٰ امان دین ہے، جس سے
جسے توبہ شہر کے باسیوں کے لیے کم حد پر بہت سی سہولیات فراہم کی ہیں۔ پورے ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کی وجہ سے مصطفیٰ امان نے توبہ میں سپرے کروائے اور حکومت سے ملنے والی کورونا ڈوز فری میں لگائی۔ ہسپتال کی بیسمنٹ میں کورونا سینٹر بنایا جہاں کورونا میں مبتلا افراد کو کوارنٹین کیا جاتا ہے۔ ہسپتال کی چوتھی عمارت میں مصطفیٰ نے حال ہی میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا 2 کمروں والا ریسٹ روم بنایا ہے۔ ریسیپشن سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ ایڈمن بلاک آیا جہاں رفیق صاحب سارے معاملات دیکھتے اور اس پر بریفنگ مصطفیٰ کو دیتے۔ رفیق صاحب سے مل کر مصطفیٰ نے دنیا کا تعارف رفیق صاحب سے کروایا اور جوائننگ لیٹر بنوا کر اپنے آفس آیا۔ اسکن کلر میں بنا مصطفیٰ کا آفس دنیا کو پسند آیا۔ ہر چیز پر ہیڈ چیئر پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے سارے عرصے میں خاموش رہی۔ دنیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دنیا کے بیٹھے مصطفیٰ دنیا کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس پر مصطفیٰ کی گہری ہوتی نظریں برداشت کرتے دنیا خود میں سمٹ گئی۔ سر نیچے کر لی۔ آج کے بعد سے تم میری کسی بھی بات کو رد نہیں کرو گی، چاہے گھر ہو یا جہاں۔ جی تمہارا جوائننگ لیٹر آتے ہی تم ڈاکٹر انا کو اسسٹ کرو گے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو خود سب سنبھال لینا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ڈاکٹر اپنی ذمہ داری اچھے سے انجام دینے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں دنیا کو بتایا۔ جی سر میں اپنا بیسٹ دوں گی انشاءاللہ۔ دنک نے جھکے سر سے ہی جواب دیا۔ دنک میری طرف دیکھیے، مصطفیٰ کے نرم لہجے میں کہنے پر دنک حیران ہوتی اس کے لہجوں کی بناوٹ سوچنے لگی، کبھی سرد تو کبھی نرم۔ دنک اپنا سر اوپر اٹھائے اور مصطفیٰ کی کاغذ لگی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر ان کالی آنکھوں نے بادامی آنکھوں کے ملتے ہی اپنے سحر میں جکڑا۔ نزو کی تپش کی تاب نہ لاتے ہوئے دنک اپنی نزو کا رخ موڑ گئی۔ ٹھک ٹھک دروازہ بجنے پر مصطفیٰ نے دنک کی طرف سے دھیان ہٹا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول کر ڈاکٹر انا اندر آئی۔ ہیو اے سیٹ ڈاکٹر انا۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر انا یہ دنک رومانوین ہیں، آج سے یہاں پر اپنی ہاؤس جاب سٹارٹ کر رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر دنک آپ کو اسسٹ کریں۔ 33 سالہ ڈاکٹر انا نے مسکرا کر دنک کو دیکھا۔ اوکے سر کہا اور دنک کو لے کر اسٹاف روم آئی۔ یہ ہے ڈاکٹر دنک رومانوین۔ اسٹاف روم میں آتے ڈاکٹر انا نے سب سے دنک کا تعارف کروایا۔ ہائی ہیلو السلام علیکم، واٹس اپ۔ ڈاکٹر انا کی تعارف کروانے پر دنک کو مختلف آوازیں سنائی دی جس کا دنک نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر انا نے دنک کی تعارف سب سے کروایا۔ ہائی کہنے والا 27 سالہ ڈاکٹر ارسلان ہے جو کہ سینئر ڈاکٹر راہل کے بیٹے ہیں۔ ہیلو کہنے والی 25 سالہ لڑکی ڈاکٹر تانیہ ہے جو کہ ڈاکٹر ارسلان کی منگیتر ہے، مشعل کے ساتھ ایڈمن بلاک میں ہوتی ہے۔ سلام کرنے والی 25 سالہ ڈاکٹر ماریا خان ہے جو یہاں دنک کی طرح انٹرنشپ کرنے آئی ہیں۔ ویلکم کہنے والا 29 سالہ ڈاکٹر رحمان ملک ہے جو کہ ٹائم پاس کرنے کو ہسپتال آتا ہے۔ MBBS کرنے کے بعد جناب امریکہ چلے گئے، وہاں 2 سال لگا کر اب ان کا ہاؤس صاحب کا بھی خیال آیا۔ مصطفیٰ کے دوست حنان کا بھائی ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ نے ادھر ہاؤس صاحب کرنے کی اجازت دی۔ سب سے تعارف کروانے کے بعد ڈاکٹر انا نے دنک کو اپنے سالے کے پورے ہسپتال کا راؤنڈ لگایا۔ مقصد دنک کو سب بتانا اور دکھانا تھا۔ نفاذت سے سجا کا باغدین کمپلیکس دنک کو بہت پسند آیا۔ اور یہ ہے تمہارا گیبن۔ ڈاکٹر انا دنک کو لے کر سفید در و دیوار والے کمرے میں آئی۔ کیونکہ تم ڈاکٹر امان کی بھتیجی ہو جہاں ہی تم کو کام کرنا ہے، یہ ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ ڈاکٹر دنک نے اپنے کیبن کو دیکھا اور مسکرا دی۔ نفاذت سے سجا کیبن دنک کو بہت پسند آیا جس کی ٹیبل پر ڈاکٹر دنک رومان لکھا ہوا تھا۔ وہ کہ دنک تم اپنا سامان رکھو، 10:30 بجے سب ڈاکٹرز کی میٹنگ ہے جہاں پر سب ڈاکٹرز کو ان کے کام کے بارے میں ڈاکٹر مصطفیٰ امان بریفنگ دیں گے۔ جی ڈاکٹر انا۔ دنک نے بات سن کر جواب دیا جس پر ڈاکٹر انا مسکرا دی۔ کیبن سے باہر چلے کہ دنک کے دماغ میں مصطفیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ دونوں نے مل کر باغدین میڈیکل کمپلیکس کو پنجاب کا بیسٹ ہسپتال بنانا۔ آج اس خواب کی تکمیل کی طرف دنک نے اپنے قدم اٹھائے جبکہ مصطفیٰ 5 سال سے اس خواب کو جی رہا تھا۔ ٹھیک 10:30 بجے اسٹاف روم میں ڈاکٹر مصطفیٰ امان نے قدم رکھے جس پر سارا اسٹاف کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کے اشارے پر سب بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ میں ڈاکٹر مصطفیٰ امان باغدین میڈیکل کمپلیکس کا آنر اپنے بابا جان امان الدین کے ریٹائرمنٹ کے بعد سے ان کی ذمہ داری سنبھال رہا ہوں۔ آپ سب انٹرنیز کو باغدین میڈیکل کمپلیکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ہسپتال میں کام
کرنے کے چند اصول ہیں جو ایز اے آپ سب پر لاگو ہوں گے۔ نمبر 1، وقت کی پابندی۔ نمبر 2، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار۔ نمبر 3، کسی بھی مریض سے پرسنل نہیں ہونا۔ نمبر 4، آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرنا۔ نمبر 5، انٹرنشپ کے دوران آپ ہاؤس اسٹاف نہیں چھوڑ سکتے۔ نمبر 6، جیسے بھی حالات ہو خود کو پرسکون رکھنا۔ نمبر 7، ایمرجنسی کی صورت میں سینئرز کی مدد کرنا۔ اگر کوئی سینئر موجود نہیں تو جو آپ کو مریض کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا ہے فوراً اس کو ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ بعد میں جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو ملے فوراً اس کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ اصول سے بڑھ کر مریض کی زندگی اہم ہے۔ نمبر 8، اپنے سب رشتے گھر چھوڑ کر آئیے، آپ یہاں ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر ہیں وہ کریں۔ نمبر 9، آپ ٹائم سے پہلے چھٹی نہیں ملے گی۔ نمبر 10، ڈیوٹی 6 گھنٹے ہوگی۔ ڈے اور نائٹ ڈیوٹی کا شیڈول یہاں اس نوٹس پر روزانہ کی بنیاد پر لکھا جائے گا۔ مصطفیٰ نے دائیں جانب لگے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سب ڈاکٹر انا کو اسسٹ کریں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً ان سے مدد لی جائے۔ میڈیکل کی پڑھائی مشکل ہے مگر اس کا پریکٹیکل اس سے زیادہ مشکل ہے، بٹ ہم لوگ جہاں آپ لوگوں کے لیے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کرو، از دیٹ کلیئر؟ مصطفیٰ نے سب پوائنٹس بتا دینے کے بعد سب سے پوچھا، جی سر۔ اسٹاف روم میں دنک سمیت باقیوں نے جواب دیا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر دنک پر ڈالی، اسٹاف روم سے بھر چلا گیا۔ ڈاکٹر انا بھی مصطفیٰ کے ہم قدم ہوئی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ یس ڈاکٹر انا۔ مصطفیٰ نے رک کر ڈاکٹر انا کو جواب دیا، ڈاکٹر آج سے پہلے جتنے بھی انٹریز آئی ہیں ان کو آپ نے اسسٹ کیا، لیکن اس بار یہ ذمہ داری مجھے کیوں؟ ڈاکٹر انا، آپ جانتے ہیں اس بار میرا شیڈول کافی ٹف ہے تو میں پراپر ٹائم نہیں دے پاؤں گا۔ تبھی بورڈ کی میٹنگ میں سب نے میرے بعد آپ کا نام لیا۔ ریلیکس رہیں اور اپنا یہ کام بھی پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر انا یہی کہے بھائی، اور ہاں ڈاکٹر انا آپ میری بات مانیں گی؟ ڈاکٹر دنک سے مشکل کام لینا آپ کے ذمہ ہے، اس معاملے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ نے ڈاکٹر انا کی طرف انگلی اٹھا کر کالی گہری آنکھوں میں غصہ آتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر، جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر انا کہہ کر خاموش ہوئی اور کسی کے کانوں نے مصطفیٰ کی باتیں سنی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد ڈاکٹر انا اسٹاف روم میں اس بار ان کے ہاتھ میں نوٹس تھا۔ بول لگا کر ڈاکٹر انا نے کڑواہٹ زبان میں سب کو مخاطب کیا، سو آل اینٹریز لسن اسٹاف۔ سب سے پہلے ڈاکٹر دنک اور ڈاکٹر تانیہ، آپ دونوں مل کر پورا ریکارڈ چیک کریں گی اس سال کا، اور ڈاکٹر رحمان آپ کے ساتھ ڈاکٹر ماریہ ہوں گی۔ آپ دونوں آج چلڈرن وارڈ میں ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب مجھے شام 5 بجے یہاں رپورٹ کریں گے۔ بیسٹ آف لک، یو مے آل گو ناؤ۔ شام کے 6 بجے مصطفیٰ اپنے آفس سے باہر گھر جانے کو نکلا۔ راستے میں ڈاکٹر انا کو دیکھ کر رک گیا۔ ڈاکٹر انا کیا پروگرس ہے؟ آل گڈ صاحب۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد ڈاکٹر انا ایڈمن اس وقت دنک فائل سیٹ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر انا کو آتے دیکھ کر دنک مسکرا دی، آئی ایم سوری، تھوڑی دیر ہو گئی مجھے، میں نے اور ڈاکٹر تانیہ نے اپنا کام کر لیا، اب چیک کرے۔ ڈاکٹر انا کو ڈھونڈنے پر بھی کوئی غلطی نہ ملی تو دنک کو تانیہ کو گھر جانے کی اجازت دی۔ دنک جب اپنا بیگ لے کر پارکنگ میں آئی اسے وہاں مصطفیٰ کی گاڑی موجود نہ تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر مصطفیٰ کی گاڑی نظر نہ آئی تو واچ مین کے پاس جا کر پوچھا، انکل ڈاکٹر مصطفیٰ کی کار نہیں یہاں بیٹا، وہ تو 6 بجے چلے گئے تھے۔ واچ مین نے دنک کو پہچانتے ہوئے کہا۔ واچ مین کی بات سن کر دنک پریشان ہو گئی۔ سردیاں ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا، آنکھوں میں نمی لیے روڈ پر چلنا شروع کیا۔ کیا آپ ایسے مجھ سے اپنی نفرت جتائیں گے؟ اب پہلے ڈاکٹر انا سے کہہ کر مجھ سے مشکل کام دینا، سارا دن لگایا میں نے، کچھ نہیں کھایا، اب مجھے ہسپتال اکیلا چھوڑ گئے۔ ان راستوں سے واقف ہوں میں، لیکن آپ بڑے بابا جان کا مان رکھ لیتے، مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، آپ کو اپنی نفرت نبھانی ہے نا؟ تو ایسے ہی صحیح۔ دنک نے میاں سے صاف کرتے ہوئے روڈ کراس کی اور فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ دماغ میں مصطفیٰ اور ڈاکٹر انا کی باتیں گھومنے لگی جو دنک نے مصطفیٰ اور ڈاکٹر انا کے پیچھے جانے کی وجہ سے سنی۔ اپنے دہان جاتے دنک کو گاڑی کا ہارن سنائی نہ دیا، جس سے گاڑی میں سوار رحمان نے گاڑی دنک کے پاس جا کر رکوائی۔ گاڑی کے رکنے کے بعد دنک ہوش میں آئی اور آنے والے کو دیکھا۔ او ہیلو ڈاکٹر دنک، آپ اس وجہ؟ جی ڈاکٹر رحمان، میں گھر جا رہی ہوں، آؤ ڈرائیو کر دوں آپ کو؟ ارے نہیں ڈاکٹر رحمان، پاس ہی گھر میں چلی جاؤں گی۔ دنک بچے، یہ آپ
گاڑی سے نکلنے والے 28 سالہ حنان ملک نے حیرانی میں دنک سے پوچھا، حنان بھائی آپ کیسے ہو؟ دنک نے حنان کو پہچانتے ہوئے کہا، حنان ملک مصطفیٰ کا بچپن کا دوست ہے۔ مصطفیٰ، حنان اور روحان کی فیلڈ الگ ہونے کے باوجود ان دوستوں میں کمال کی دوستی ہے۔ حنان مصطفیٰ اور دنک کے بارے میں سب جانتا ہے۔ حنان نے کافی بار مصطفیٰ کا دل دنک کے حوالے سے صاف کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میں ٹھیک بچے آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ حنان کے کہنے پر دنک خاموشی سے چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی اور دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ رحمان نے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ حنان رحمان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دنک بچے آپ اس وقت اکیلے کیوں گھر واپس جا رہی تھی؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مصطفیٰ کا نام سنتے ہی دنک کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ بھائی مصطفیٰ مجھے چھوڑ کے، دنک نے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ دنک کا جواب سن کر حنان مصطفیٰ کے یوں دنک کو چھوڑ جانے پر ساری بات سمجھ گیا۔ رحمان نے گاڑی باغ دین کے باہر روکی۔ دنک کی گاڑی سے نکلتے ہی حنان بھی باہر آیا اور دنک کے سر پر ہاتھ رکھ کر، پریشان مت ہونا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس الو کے کان میں کھینچوں گا جس نے میری بہن کو رلایا۔ مصطفیٰ کو الو بولنے پر دنک ہنسی اور اللہ حافظ بول کر گیٹ کے اندر چلی گئی۔ دنک کی اس مسکراہٹ کو دو لوگوں نے بہت گہری نظر سے دیکھا۔ کمرے کے ٹائلز پر کھڑے ٹراؤزر شرٹ میں دنک کا انتظار کرتے ہوئے مصطفیٰ نے اور دوسرا شخص علی آغا، بھائی لک ایٹ ہر، شی از سو انوسینٹ، یہ کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سچ کچھ اور جو کہ جاننا ضروری ہو گیا ہے اب تو میرے لیے اور میرے بھائی۔ میرے جوڑے ہاتھ دیکھو، بات کو یہاں ہی ختم کرو، یہ مصطفیٰ اور دنک کے درمیان ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کروں گا بھائی، اور سچ سب کے سامنے لاؤں گا۔ اس معصوم لڑکی کی مدد کرنے کو دل کر رہا ہے میرا، رحمان نے ایک عزم سے کہا۔ رحمان، میرے بھائی دنک کی مدد کرنا اگر تم چاہتے ہو تو کرو، میں بھی چاہتا ہوں مصطفیٰ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے جس میں مصطفیٰ 14 سال میں مبتلا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ دنک مصطفیٰ کے ناکام ہے اور یہ بس مدد ہو اور کوئی جذبہ اس میں شامل نہ ہو۔ حنان نے رحمان کو سمجھایا جس پر رحمان اپنا سر ہلا گیا اور گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کیا۔ اس وقت رحمان کی سوچوں پر دنک کی نم زدہ آواز میں بولے جانا کہ مصطفیٰ مجھے چھوڑ گئے الفاظ گھومنے لگے جبکہ حنان اپنے یار کی اس تکلیف کو سوچ رہا تھا۔ جب بھی سچائی کھلی مصطفیٰ پر کیا گزرے گی؟ مصطفیٰ اپنے ماموں پر جان دیتا ہے۔ دنک کے جانے کے بعد مصطفیٰ کو سخت بخار نے آ گرا تھا، تب علی آغا نے مصطفیٰ کو سنبھالا جس سے مصطفیٰ علی آغا کے مزید قریب ہو گیا، اور اگر اب سچائی علی آغا کے خلاف ہوئی تب کیا ہوگا؟ السلام علیکم بڑی امی جان۔ دنک نے اندر آ کر صوفے پر بیٹھی مریم آغا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، کیسا رہا آپ کا پہلا دن ہسپتال میں؟ اچھا تھا بڑی امی جان، دنک نے بڑی امی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ، جاؤ میری بیٹی فریش ہو جاؤ، آپ کے پاپا جان لوگ بھی آتے ہوں گے، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ دنک کو سار دباتے دیکھ کر مریم آغا نے کہا، جی بڑی امی جان۔ دنک نے اپنا بیگ اور سیل لیا اور اوپر چلی گئی۔ سیل کی رنگنگ سے دنک سیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھوک سے برا حال ہونے کی وجہ سے اب دنک کو چکر آنے لگے تھے۔ سنبھالتے ہوئے دنک نے اپنے قدم سیڑھی پر رکھے فون اٹھایا۔ ہیلو دنک جی، ارم کیسی ہو آپ؟ میں زندہ ہوں، تم مجھے بھول گئی ہو؟ اپنوں میں واپس جا کر کل سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوں، ارم نے شکوہ کیا۔ اپنی دوست کو معاف کر دو، بس مصروف ہو گئی تھی میں، دنک نے کہا۔ ہاں ہاں سن لی تمہاری مصروفیات کی داستان، اب میری سنو۔ جی سناؤ، دنک نے دیکھتے ہوئے سر کو پکڑتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بات یہ کہ میں نے باغ میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے انٹرنسٹ اپلائی کیا تھا۔ آج ہی مجھے ادھر سے کال آئی ہے، پہلے انہوں نے مجھے ویٹ کرنے کو کہا تھا، اب میں آ رہی ہوں تو مجھے خوش آمدید کرنے کی تیاری کر لو۔ ارم کے بولنے پر دنک بیڈ پر بیٹھ کے، ارم میں ٹھیک ہوں، میں جانتی ہوں تم یہاں میری وجہ سے آ رہی ہو، دنک نے نم آنکھوں سے ارم کو کہا۔ اوہ ہیلو میڈم، آپ کہاں کی پرائم منسٹر ہو جو آپ کے لیے میں راولپنڈی جیسا شہر چھوڑ کر ایک چھوٹے شہر ہوں؟ میرا تو کرش یہاں ہے، آپ سے ملنے اور پاس رہنے کا بہانہ ہے۔ دنک کی آواز سن کر ارم نے دنک کی بات کر دی۔ دنک ارم کے کرش والی بات پر مسکرا دی۔ دنک نے باقی کی بات سن کر فون رکھا۔ سچ کہا ہے، دوست زندگی کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ فریش ہو کر دنک ڈائننگ ٹیبل پر آئی، وہاں پر علی آغا کو بیٹھا دیکھا دنک کے قدم وہیں رکے۔ حیات دین نے دنک کو آتا دیکھ کر فوراً کھڑی ہوئی اور دنک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی اتنی بڑی ہو کہ بالکل جہاں لگ رہی ہو۔ حیات دین نے دنک کے ماتھے پر پیار کیا۔ دنک اپنی پھپھو سے مل کر رومان دین کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران علی آغا کی نظر دنک پر گئی۔
دنک کے ساتھ مزمل آ کر بیٹھا تھا۔ دنک کے دماغ میں ارم کی کرش والی بات آئی تو مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ کو سب نے دیکھا۔ کیا بات ہے، میری زندگی آج بہت خوش لگ رہی ہو۔ رومان دی نے دنک کو مسکراتا ہوا دیکھا، پوچھا بابا جان کوئی آ رہا ہے؟ خاص کر مزمل بھائی کے لیے؟ اپنا نام سن کر مزمل خوش ہوا اور بولا کہ کون آ رہا ہے خاص طور پر میرے لیے؟ مزمل کی بات سن کر سب کھانا چھوڑ کر مزمل اور دنک کو دیکھنے لگے۔ دنک شرارتی سا مسکرا دی، جس پر دنک کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس چمک کو سامنے بیٹھے مصطفیٰ نے آج کافی سالوں بعد دیکھا۔ اب بتاؤ بھی دنک۔ دنک کے نہ بولنے پر مزمل نے دوبارہ سے پوچھا، بابا جان میری دوست ارم بے گاڑی ہے، باغ دن میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے انٹرنسٹ، آج ہی کال گئی، اسے ہسپتال تھے۔ واٹ؟ مزمل ایک دم سے کرسی سے کھڑا ہوا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر دنک کھلکھلا کر ہنسی، ہی۔ دنک کو ایسے ہنستا دیکھ کر رومان دین خوشی سے نہال ہوئے۔ امان، مریم، حیا دنک کے اسے ہنسنے پر خوش ہوئے۔ مشل کو یہ سب بکواس لگا، کھانا کھانے لگی۔ مزمل ابھی تک شاک کی حالت میں تھا۔ بھائی ایک بات اور تو سن لے۔ دنک نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے مزمل کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ اب اور کیا سنوں میں دنک؟ مزمل نے خاموشی سے کہا، بڑے بابا جان مجھے آپ کی اجازت چاہیے کہ ارم یہاں رکے جب تک اس کی ہاؤس جاب ہے۔ دنک نے اپنا رخ مزمل سے موڑ کر امان دین کی طرف کیا، جس پر امان دین نے مسکرا کر اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ شکریہ بڑے بابا جان، دنک نے امان دین سے کہا۔ اس کے بعد سب نے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد نوری نے ٹیبل صاف کیا۔ دنک بابا جان کی فرمائش پر سب کے لیے چائے بنانے کچن میں آئی۔ کب آئے گی وہ چڑیل؟ مزمل نے کچن میں آتے ساتھ ہی دنک سے پوچھا، جس پر دنک مسکرا دی۔ پلیز دنک، آئی ایم سیریس، مزمل نے دنک سے کہا، جس پر دنک کھلکھلا دی۔ بھائی کل آئے گی وہ، اب تو بڑے بابا جان نے سب بھی اجازت دے دی ہے، ارم یہاں رکے گی۔ مزمل دنک کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ بھائی ارم نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کرش کے لیے یہاں آ رہی ہے، دنک نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے مزمل سے کہا۔ دنک شٹ اپ، مزمل نے سخت آواز میں کہا۔ اوکے، دنک نے ٹرے اٹھائی اور کچن سے باہر آتے ہوئے مزمل سے کہا، ویسے بھائی ارم کہہ رہی تھی کہ اس بار وہ اپنے کرش کو۔ دنک اسٹاپ اٹ گو۔ جب دنک ہنس کر چائے لے کر باہر آئی، سیٹنگ روم میں صوفوں پر بیٹھے سب لوگ اتوار کو ہونے والے فنکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مشل مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی سیلف اپنا منگنی کے لیے ڈریس دکھا رہی تھی۔ چائے دنک کے بولنے پر دونوں نے دنک کو دیکھا، جہاں دنک ہلکی سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے ٹرے لیے کھڑی تھی۔ مشل نے اپنا کپ لیا اور پیچھے ہوئی۔ دنک نے جب ٹرے مصطفیٰ کی طرف کی، میں کافی لیتا ہوں، مصطفیٰ نے دنک کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جس پر دنک کی آنکھوں کی جیت بجھ گئی۔ ارے مصطفیٰ بچے، دنک کے ہاتھ کی چائے پی کر تو دیکھو، کافی بھول جاؤ گے۔ رومان دی نے مصطفیٰ کو چائے پینے کے لیے انسسٹ کیا۔ نہیں چچا جان، رات میں چائے پینے سے میری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں بابا جان، نوری ان کو کافی بنا دیتی ہے۔ دنک نے ٹرے کا رخ امان اور رومان دی کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور سب کو چائے دی۔ دنک میرے ساتھ آ کر بیٹھو بچے۔ حیا دنک کو دیکھ کر نہال ہوتی جا رہی تھی۔ دنک خاموشی سے جا کر حیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر سے فون سن کر آتے علی آغا دنک کو حیا کے ساتھ بیٹھا دیکھا اسی طرح حیا کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جسے دنک حیا سے الگ ہو کر صوفے سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا آپ بتاؤ سب کے اتوار کی رات کو مصطفیٰ مشل میں منگنی پکی ہے؟ امان دین کے پوچھنے پر علی آغا مسکرا کر بولا، بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مشل کو چاہے پیدا حیا نے کیا، مگر اس کی پرورش اس گھر میں ہوئی ہے۔ ہم سے پہلے آپ کا مشل برحق ہے، آپ ان دونوں سے پوچھ لو، یہ راضی ہیں اس رشتے پر؟ چلو بچوں بتاؤ، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ علی آغا کی بات سن کر رومان دی نے سامنے بیٹھے مصطفیٰ اور مشل سے کہا، ماموں جان مجھے کوئی اعتراض نہیں، مشل نے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ اب تم بتاؤ مصطفیٰ، امان دی نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے حیا کے پہلو میں سر جھکائے بیٹھے دنک کو ایک نظر دیکھا۔ اس نظر کو مزمل اور مشل نے اچھے سے محسوس کیا، جس سے مشل کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ مجھے منظور ہے، مصطفیٰ نے دنک کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر دنک نے اپنا سر اوپر کیا اور نظریں سامنے بیٹھے مصطفیٰ کی طرف کی، جو دنک کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی کالی گہری آنکھوں میں جیسے کوئی شکوہ ہو، اس شکوے کو دنک سمجھ نہ پائی، جبکہ دنک مصطفیٰ کی بات پر مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی سے مسکرا دی۔ اس نمی کو مصطفیٰ دیکھ کر بے چین ہوا۔ مصطفیٰ مشل کے ہاں بولتے ہی بوڑھوں نے سب کو مبارکباد دی۔ نوری سب کے لیے مٹھائی لے آئی، سب نے منہ میٹھا کیا۔ بڑی امی جان میں تھک گئی ہوں، اب آرام کروں گی۔ سب کو خوش گپیں کرتے دیکھا دنک نے کہا، ہاں بچے جاؤ آرام کرو اور دوائی لے لینا سر درد کی۔ مریم آغا نے دنک کو کہا، جی بڑی امی جان۔ دنک کہہ کر اوپر چلی گئی۔ بھابھی دوائی کیوں؟ ارمان رومان کچھ نہیں ہوا، آج سارا دن دنک ہسپتال میں کمپیوٹر ورک کرتی رہی، جس سے سر درد ہے۔
دنک نے بتایا تھا مجھے میری ماں کی بات سن کر رومان کو تشویش ہوئی۔ بھائی دنک کو کمپیوٹر کی روشنی سے سر درد بہت ہوتا ہے، اس کے کلاسز بھی پاس نہیں تھے کیا؟ رومان دین کے بولنے پر مصطفیٰ اور دنک ہسپتال میں بنا گلاسز کے نظر آئی۔ پہلی دنک کے آنسو اب یہ گلاسز مصطفیٰ کو وہاں بیٹھے رہنا محال کر رہا تھا۔ ہوا میں آکسیجن کی کمی یکدم سے محسوس کرتے ہوئے مصطفیٰ اٹھ کر لاؤنج میں آگے رات بھر سر درد ہونے کی وجہ سے دنک کی آنکھیں ریڈ ہو گئی۔ بے آرامی اور ہلیاگا کے خوف سے دنک کو ساری رات سونے نہ دیا۔ فجر ادا کر کے دنک حسب معمول نیچے آئی۔ دینو کاکا کل کے فنکشن کی تیاری ابھی سے کرنے لگے اور ان کے کار یارڈ میں مصروف تھے کہ دنک نے ان کو سلام کیا، جس کا جواب دینو کاکا نے سر بہا کر دیا۔ دینو کاکا میں امی جان سے ملنے جا رہی ہوں۔ بڑی امی جان پوچھے تو ان کو بتا دینا۔ اچھا بچے آپ جاؤ اور خیال رکھنا اپنا۔ دینو کاکا کی بات سنتے دنک گیٹ پار کر کے جہاں آرا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر دنک ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ جانتی ہیں امی جان کل ماشاءاللہ بھی ان کی منگنی ہے، آپ کی یہی خواہش تھی نا کہ ماشاءاللہ بھی مجھے ایک ہو جائیں، دیکھنا کل وہ ایک دوسرے کے نام سے جانے جائیں گے۔ سب اچھا ہے جہاں، مگر دنک نے اپنے آنسو روکے، آنسو صاف کرتے ہوئے بولی مگر امی جان علی انکل اچھے نہیں، وہ کل رات میرے کمرے میں آئے تھے۔ رات کا مرتبہ یاد کرتے ہوئے دنک نے ہچکی لی، پھر بولی امی جان میں ڈر گئی، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں، میں کیسے یہ بتاؤں کہ علی انکل ہی ہیں، وہ میری مدد کرے، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما دے۔ دنک نے اپنے آنسو صاف کر کے گھر کا رخ کیا۔ مشل کھڑی کل کے فنکشن کے بارے میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ دنک کو آتا دیکھا سیل بند کیا۔ السلام علیکم مشل آپ ہی؟ دنک نے مشل کے پاس جاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو تم؟ مشل نے پوچھا۔ امی جان سے ملنے گئی تھی آپ ہی؟ اپنی امی جان سے یا کوئی عاشق مل گیا جو صبح صبح باہر گئی تھی؟ تم مامی بھی تو ایسے ہی جاتی تھے اور انجام دیکھا ان کا؟ مشل نے دنک کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ابھی، دنک نے ذرا سخت آواز میں کہا۔ ہمیں کیا پتا، خیر جو بھی اس سب کو میرے مصطفیٰ سے دور رکھنا، خود بھی دور رہنا۔ مشل نے انگلی اٹھا کر دنک کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ مشل آپ ہی پریشان مت ہو، میں آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہوں، آپ مجھے لے کر انسیکیور مت ہو، تم آ بھی نہیں سکتے ہمارے درمیان، سمجھی؟ مشل میں غصے سے کہا، اپنے پوشن میں چلے گی۔ جی جی بھائی بس ابھی آیا میں۔ مزمل جلدی سے سیڑھیاں اترتا آیا اور سیل بند کر کے جینس میں رکھ کر مین روڈ تک آیا۔ مزمل کہاں جا رہے ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ بھائی میں ماما نے بھیجا ہے کسی کام سے، وہی کرنے جا رہا ہوں، کل کے لیے سامان چاہیے تھا ماما کو۔ مزمل نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤ پر جلدی آنا، مجھے ہسپتال بھی جانا ہے۔ ماما نے مشل اور دنک کو جانے سے منع کر دیا ہے۔ جی بھائی۔ کیفیٹیریا پاکستان کے فیملی کینٹین میں اس وقت حنان، ارسلان، ماریہ، تانیہ اور رحمان بیٹھے ہوئے تھے، مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ رحمان کے انداز میں ہلچل سی تھی، رات بھر کی بے چینی کا جواب مزمل کے جواب سے مل سکتا تھا جو آ ہی نہیں رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ مانی آ جائے گا مزمل، حنان نے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے رحمان سے کہا۔ بھائی کب آئے گا؟ آدھا گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ مزمل اب تم، رحمان نے چلتے ہوئے کہا۔ لو آ گئے مزمل۔ ماریہ نے کیفے میں اندر آتے ہوئے مزمل کو دیکھا، کہا السلام علیکم۔ مزمل نے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں والسلام، اب بتاؤ جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ رحمان نے مزمل کے سلام کا جواب دینے کے بعد جلدی سے کہا۔ حنان بھائی آپ سب جانتے ہیں نا دنک اور بھائی کے نکاح کے بارے میں، اب یہ منگنی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اگر سب کو نکاح نامہ دکھاؤں بھی تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بھائی اس نکاح کو چاہے مان لے، مگر دنک نے جو الزام لگایا ہے ماموں پر اس کا کیا؟ مزمل نے کہا جیسا مجھے لگ رہا ہے مزمل مصطفیٰ مشل سے شادی تو کر لے گا، مگر دنک کا کیا؟ وہ جیسے پہلے خاموش رہی ہے اب بھی رہ لے گی، پر کبھی نہ کبھی تو دنک کی شادی ہونی ہے، تب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ بھی غصے میں ہے تو وہ دنک کو غصے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی۔ حنان نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر حنان بھائی دنک نے الزام کیوں لگایا مصطفیٰ بھائی کے ماموں پر؟ کب سے خاموش بیٹھے رحمان نے کہا۔ مجھے کل رات تک یہی لگ رہا تھا کہ دنک کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر رات کے بعد سے مجھے اب ماموں پر شک سا ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے مزمل کا راز ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بتاؤ مزمل اب کی بار، حنان نے کہا۔ تانیہ کی بات پر خاموش مزمل نے اپنے لب کھولے بند کیے۔ حنان کے اصرار پر مزمل چپ ہو گیا۔ السلام علیکم صاحب کو کوئی خوش دلی سے کہتا مزمل کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مزمل بولنے کہ کیسے اپنے لب کھولتا، اس آواز کی طرف متوجہ ہوا، اپنے ساتھ بیٹھی ارم بے کو دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہوگا۔ ہاں مزمل کے اس طرح اچھلنے پر ارم ہنس دی۔
ریلیکس کرش، مجھے جہاں دیکھ کر پریشان مت ہو، بیٹھ جو۔ مزمل کے اس کھڑے رہنے پر ادم نے مزمل کا ہاتھ پکڑا جس کو مزمل نے جھٹک دیا۔ مزمل بیٹھ جو، حنان کے کہنے پر مزمل بیٹھ گیا۔ یہ ہے میری کزن ادم بیگ، آج ہی راولپنڈی سے آئی ہے۔ سب سے اچھی بات، ادم پچھلے 6 سال سے دنک کی دوست ہے۔ حنان کے بولنے پر سب نے انجان تانیہ نے مسکرا کر ادم کو ہیلو کہا۔ ادم کے آدھے طور پر مزمل نے حنان کی طرف دیکھا جس پر حنان نے کہا، آپس کے معاملات بعد میں مزمل، ابھی سب سے اہم دنک مصطفیٰ ہے، تم بتاؤ رات کیا ہوا؟ کل رات جب میں کھانے کے بعد اپنے روم میں گیا تب دنک کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے لیپ ٹاپ کا چارجر کام نہیں کر رہا تو میں مصطفیٰ بائی کے کمرے میں گیا چارجر لے کر۔ جب میں نے دروازہ کھولا تب ماموں کو میں نے دنک کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ ماموں ادھر ادھر دیکھ کر تیزی سے نیچے چلے گئے۔ ان کے پیچھے جانے لگا تھا کہ دنک نے روتے ہوئے اپنا کمرہ بند کیا۔ اس کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مزمل اپنے کیا کر چپ ہوا تھا۔ ابھی ادم نے ایک ریکارڈنگ اپنے سیل میں آن کی۔ گزری رات چائے پینے کے بعد جب دنک کمرے میں آئی تب اس کا سیل بچا۔ ادم کی کال دیکھ کر دنک نے کال لی، کیسی ہو؟ اب تک تو ٹھیک ہوں۔ کیا مطلب دنک؟ کل منگنی ہے، مشعل آپ ہی ان کی، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں۔ ادم سوچا تھا آسان ہے ان کو خود سے جدا کرنا پر مشکل ہے یہ سب۔ پھر سوچتی انہوں نے مجھے خود سے جوڑا کب تھا؟ دنک میری بات سنو، تم بائی سے بات کرو، اس کو بتاؤ تم ان کے نکاح میں ہو یا تم کو آزاد کر دے یا آباد۔ ادم مجھے آزاد نہیں ہونا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ دنک نے ادم کی بات کاٹ کر کہا، یہ کیسی آزادی ہے دنک؟ ادم نے چڑ کر کہا، ادم مجھے ایسے ہی رہنا ہے، ان کو نفرت ہے مجھ سے تو ان کی نفرت مجھے منظور ہے مگر ان سے آزاد ہونا نہیں۔ دنک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، دنک کیا تم مصطفیٰ بائی سے پیار کرتی ہو؟ ادم نے دنک کو کہا۔ دنک خاموشی۔ ہیلو دنک تم ہو یہاں؟ ادم بہت۔ ادم دنک کو روتا سنتی رہی۔ دنک پانی پی لو، ریلیکس۔ پیتی ہوں۔ دنک سیل بیڈ پر رکھ کر جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور پینے لگی۔ اسی وقت علی آغا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ واہ میری کلی، اب تو گلاب بن گئی ہو تم۔ علی آغا نے دنک کے پاس آتے ہوئے کہا، تم جاؤ یہاں سے۔ دنک نے پیچھے جاتے ہوئے کہا، ارے کیوں جاؤں میں؟ علی آغا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو وہیں رک جاؤ تم۔ دنک نے ڈرتے ہوئے کہا، کیوں رکوں میں؟ 14 سال سے تیرے انتظار میں ہوں، تیری ماں تو چند سال بچ گئی مجھ سے مگر تو بڑا انتظار کیا ہے گلاب بننے کا تیرا، اب تجھے مسل میں بہت مزہ آئے گا۔ حواست سے کہتے ہوئے علی آغا دنک کے قریب ہوا جس سے دنک بیڈ پر گر گئی۔ ادم فونبا کسی انجان کو دنک کو ہراساں کرنا سن کر پریشان ہو گئی۔ ہیلو دنک کون ہے وہاں؟ جواب دو مجھے۔ دنک نے روتے ہوئے علی آغا کو خود سے دور کیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں تمہاری بیٹی کے برابر ہوں، جانے دے مجھے۔ سکتے ہوئے دنک نے سشانت سے التجا کی، میری بیٹی جیسی بابا نہیں ہو تم، اگر اس جیسی ہوتی تو آج مصطفیٰ تیرا ہوتا نہ کہ میری بیٹی کا۔ علی آغا دنک پر جھک گیا جس سے دنک نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جی لے اپنی زندگی، جس دن مشعل مصطفیٰ کی سہاگ رات ہوگی اس دن تجھے تیری ماں کی طرح مسل دوں گا۔ کسی کو بتانے کی جرات بھی مت کرنا کیونکہ کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا، تب تک آزاد ہو تم۔ اپنے لب دنک کے کان کے قریب کرتے ہوئے علی آغا نے کہا جس پر دنک بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ میری کلی، ابھی سے رونا نہیں، جا رہا میں۔ علی آغا نے دنک کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور دنک کے اوپر سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ دنک نے علی آغا کے جاتے ہی روتے روتے دروازہ بند کیا۔ ساری رات خاموشی سے سن رہی ادم کی آنکھیں اپنی دوست کی تکلیف سے برس پڑی۔ اب ادم کو دنک کی ساری باتیں سمجھ آئی۔ ادم نے کال بند کر کے حنان کو کال کی۔ ہیلو حنان بھائی، ادم نے روتے ہوئے کہا۔ ادم کیا ہوا بچے، کیوں رو رہی ہو؟ ادم کو روتا سن کر اپنے کمرے میں بیٹھا حنان پریشان ہو گیا۔ حنان کے کمرے میں آتا رحمان بھی حنان کی بات سن کر سیل حنان کے ہاتھ سے لے کر اسپیکر پر کیا۔ کیا ہوا ادم؟ رحمان کے بولنے پر ادم ہچکیوں سے رو دی۔ فار گاڈ سیک، اس رحمان نے غصے سے کہا، وہ دنک بے قصور ہے۔ ادم کے کہنے پر رحمان نے حنان کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ ادم حنان کی اب کی بار پوچھا، بائی علی انکل دنک کو ہراساں کر رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں، اس کو بچانا ہے اس شیطان سے۔ ادم نے روتے ہوئے کہا۔ ہراساں کی بات سن کر رحمان شاک ہوا۔ حنان نے روتے ہوئے ادم کو چپ کروایا اور کہا، ادم آپ کل آ رہی ہو نا؟ جو بھی آپ نے سنا یا دیکھا ہے بتا دینا، ابھی آپ آرام کرو، میں وعدہ کرتا ہوں ہر حال میں دنک کو بچاؤں گا۔ جی بھائی۔ ساری ریکارڈنگ سن کر تانیہ نے روتے ہوئے اپنا سر ارسلان کے کندھے پر رکھا جس پر ارسلان نے تانیہ کو حوصلہ دیا۔ ماریہ کے بھی آنسو نکل آئے۔
گرے آنکھوں میں سرخ ڈورے رحمان کو اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ ساری ریکارڈنگ خاموشی سے سنتے حنان اور مزمل اپنا اپنا سر جھکا گئے۔ مزمل کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ گیا جس کو ادم نے اپنے پوروں سے چنا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا حوصلہ دیا۔ خاموشی سے بیٹھے تمام افراد کی سوچوں پر دنک ہی حاوی تھی جس کا تسلسل مزمل کے سیل بعد اقال نے توڑا۔ دنک کی کال دیکھ کر مزمل نے حنان کو دیکھا۔ پک اپ دا کال مزمل۔ حنان کے کہنے پر مزمل نے کال پک کر ادم نے مزمل کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ مزمل نے ایک نظر ادم کو دیکھا اور کال پک کے سب خاموشی سے سننے لگے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ دنک کی آواز سن کر ادم اپنا سار مزمل کے کندھے پر رکھ کہ میں باہر کوئی کام تھا۔ دنک مزمل نے خود کو سنبھال کر دنک کو جواب دیا، بھائی آج میری دوست آ رہی ہے تو میں چاہتی ہوں آپ اسے پک کرو۔ دنک نے شرارتی انداز میں کہا اوکے کر لوں گا۔ مزمل نے کہہ کر بات ختم کی، ارے ارے بھائی میں علم کی بات کر رہی ہوں کسی اور کی نہیں۔ دنک نے مزمل کے خاموشی پر مان جانے پر کہا، دنک گھر آ کر بات کرتا ہوں، ابھی تھوڑا مصروف اور مزمل سے بات کرنا مشکل تھا۔ دنک کے سوالات سے بچتے ہوئے کہا، دنک کی سنی بنا کال بند کر دی، اپنا سر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حنان کی بات سن کر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ ایسا ہو سب سامنے آئے اور دنک مصطفیٰ بچ جائے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے دنک اور مصطفیٰ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، چاہے ان کے درمیان نکاح کا رشتہ، مگر مصطفیٰ بھائی کی نفرت بھی سب کے سامنے ہے۔ کب سے خاموش بیٹھے رحمان نے کہا، نہیں ٹھیک ہے حنان، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مصطفیٰ اور دنک کیا چاہتے ہیں، آئے وہ ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو سچائی سب کے سامنے آنے کے بعد دنک مصطفیٰ کو سنبھالے گی کیونکہ ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ ان سب میں مشعل کا کیا؟ تانیہ جو مشعل کی دیوانگی سے واقف تھی بولی، مشعل کا بچپن اب ختم ہو جانا چاہیے۔ سب کو جانتے ہوئے بھی مشعل نے دنک کے خلاف مصطفیٰ کو کیا، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی ایک گواہ مشعل بھی ہے، اب وہ کیسے مصطفیٰ بھائی سے منگنی کر سکتی ہے؟ مزمل میں ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ادم نے فوراً مزمل کا ہاتھ پکڑا جو اب سے ہو گیا تھا، مت کرو ادم، دور ہو مجھ سے۔ مزمل ایک بار پھر سے ادم کا ہاتھ دور کیا جس سے ادم نے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا، ہماری لڑائی اپنی جگہ کرش، کیا ہم دنک اور مصطفیٰ بھائی کے معاملے میں ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے؟ جس پر رحمان نے اپنا سر نہ میں ہلا کر نیچے کیا اور بولا، یہ نہیں باز آتی اپنی حرکتوں سے۔ جس کو پاس بیٹھی ماریا نے سنا اور آنکھوں میں سوالیہ رحمان کو دیکھا، اور یا تم پلیز اپنی آنکھوں کو دور رکھو مجھ سے۔ رحمان کے کہنے پر ماریا سر جھکا گئی جس پر حنان نے رحمان کو آنکھیں دکھائی، ایک تو سب اب مجھے اپنی اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ چپ مانی۔ ارسلان کے بولنے پر رحمان نے منہ پر انگلی رکھی۔ ماریا رحمان کے اس حرکت پر ہنسی، وہ پہلی آنکھیں اور اب یہ ہنسی۔ جامانی یہ ڈالا ہے، رحمان نے دل ہی دل میں ہنس سے کہا، اب میری سنو۔ تانیہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پلان یہ ہے کہ حنان بھائی مصطفیٰ بھائی سے بات کرے اور جاننے کی کوشش کرے کہ مصطفیٰ بھائی کے دل میں دنک کے بارے میں کیا احساسات ہیں۔ اس طرح ادم دنک سے پوچھے اور میں باتوں میں مشعل سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اوکے کہتے ساتھ ہی تانیہ نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا۔ اوکے ارسلان نے اپنا ہاتھ تانیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اوکے حنان نے بھی رکھا۔ ٹھیک ہے ماریا نے اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے بھی چلو ٹھیک ہے۔ رحمان نے اپنا ہاتھ ماریا کے ہاتھ پر رکھا۔ مجھے یقین ہے دنک مصطفیٰ بھائی کو چاہتی ہے اور ان دونوں کو ایک کرنے میں تیار ہوں میں، ادم کو کہتے ساتھ اپنا ہاتھ رحمان کے ہاتھ پر رکھا۔ سب کی بات سن کر مزمل نے خاموشی سے اپنا ہاتھ ادم کے ہاتھ پر رکھا۔ ادم نے خوشی سے کہا، میں خوش ہوں، ہم مل کر دنک اور جہاں آنٹی کو انصاف دلوائیں گے۔ ادم نے کہا، جس پر سب نے انشاءاللہ بولا، پر کل تو مشعل اور مصطفیٰ سار کی منگنی ہے، جدید سب کیسے ہوگا؟ ماریا نے کل کے فنکشن کی طرف سب کی توجہ کی۔ ماریا جانب منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ رحمان کے جانب بولنے پر ماریا چمزی کی۔ تانیہ ماریا کی حالت دیکھ کر ہنس دی۔ رحمان حنان کی آواز پر رحمان نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، چلو اب بہت دیر ہو گئی اور سب مجھے اپڈیٹ دیں۔ تانیہ نے کہتے ساتھ ارسلان کے ساتھ باہر چلے گئی۔ میں سب کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرتا ہوں، رحمان نے کہہ کر باہر کر ہو گیا۔ آ جاؤ تم کو چھوڑ دو، رحمان نے جاتے ہوئے ماریا سے کہا۔ ماریا نے حنان کی طرف دیکھا۔ حنان کے سر ہلانے پر ماریا اپنا بیگ لے کر چلی گئی۔ سر جھکا کر بیٹھے مزمل کے پاس حنان آ کر بیٹھا، کندھے پر دباؤ محسوس کر کے مزمل اذیت سے مسکرا گیا۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ادم اپنے لب دبا گئی۔ جانتا ہوں آسان نہیں ہوتا کسی اپنے کا ایسا روح دیکھنا، تم سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس معصوم کو دیکھنا جو اتنا سا برداشت کرے گی وہ سچ میں مصطفیٰ کی ہے، نہ کہ مشعل۔ حنان کہہ کر کیفے سے چلا گیا۔ ادم نے اپنے آنسو صاف کیے اور کر باہر جانے لگی، اپنے ہاتھ کو مزمل کے ہاتھ میں دے کر رکی۔ آئی نیڈ یو مسز ادم۔ مزمل امان۔ امان سر جھکا کر کہا۔ مزمل کے منہ سے اپنا نام سن کر ادم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔
آلویز بی ڈیئر مائی لو کہتے ساتھ ہی مزمل نے ارم کے پیڑ پر اپنا سر رکھا اور کمر پر ہاتھ باندھ کر رونے لگا۔ ارم نے مزمل کے بال سہلائے اور بڑائی ہوئی آواز میں کہا، مزمل، دنیا کو ہماری ضرورت ہے، وہ بہت عرصے سے کلی ہے، سچائی جاننا آسان نہیں تھا، پر ہم نے کر لیا، آگے بھی سب اچھا ہوگا، آپ دیکھنا۔ ارم کی بات پر مزمل نے اپنے لب ارم کے پیٹ پر رکھے۔ اتنے عرصے بعد مزمل کا لمس محسوس کر ارم مسکرا گئی اور اپنا سر مزمل کے سر پر رکھا۔ اب گھر چلے۔ مزمل کے جدا ہوتے ارم نے کہا، چلو۔ مزمل نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس کو ارم نے پکڑا۔ اس وقت گاڑی میں بیٹھے دو نفوس خاموش تھے۔ صدر بازار سے باہر آ کر رحمان نے گاڑی جنگ روڈ پر کی، تب ماریا نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ ایک بات کہو، ہم بولو، مزمل بھائی ارم اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ ماریا کی بات سن کر رحمان ہنسی، یہی تو پیار ہے ان کا، جانتی ہو 6 سال ہو گئے ہیں ان کے نکاح کو، مگر آج تک ان کی نوک جھونک پہلے دن جیسی ہے، مگر جدا آج تک نہیں ہوئے۔ 4 ماہ پہلے ارم اور مزمل کی لڑائی ہوئی تھی، جو مجھے لگ رہا ہے آج ختم ہو جائے گی۔ لڑائی کیوں؟ ماریا نے لڑائی کی وجہ پوچھی۔ ارم ہاؤس صاحب دنیا کے ساتھ راولپنڈی کرنا چاہتے، جبکہ مزمل چاہ رہا تھا کہ ارم اب واپس آ جائے، مگر ارم دنیا کی وجہ سے نہیں آنا چاہتی تھی۔ تب ہی دونوں کے بحث ہوئی اور ضد میں ارم نے ہاؤس صاحب راولپنڈی کرنے کا پکا سوچ لیا، لیکن تب ہی رومان انکل نے دنیا کو واپس آنے کو کہا۔ دنیا یہاں آ گئی اور دنیا کے پیچھے پیچھے ارم بھی یہاں آئی۔ رحمان کی بات سن کر ماریا یہی بول پائی، تمہاری منزل آ گئی۔ آفیسر ٹاؤن میں ہان ہاؤس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے رحمان نے کہا، مزمل، منزل ابھی بہت دور ہے، یہ تو پرواہ ہے عزیزہ۔ ماریا کی بات پر رحمان کے سٹیئرنگ بر کے ہاتھوں کی رگیں ابھری۔ جاؤ ماریا، رحمان نے غصے میں کہا، میں آئی کب تھی؟ ماریا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، گیٹ آؤٹ آف مائی کار ماریا رحمان ملک۔ رحمان نے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جس سے ماریا سہم کا کار کے دروازے سے لگی آنکھوں میں نمی لے کر رحمان کی طرف دیکھا، جو اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ نیلی ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے، کالے گھنے بالوں والا، آنکھوں میں غصہ لے رحمان ملک اپنی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی ماریا کا اپنے باپ پر مان ہاتھ کے مرنے کے بعد محرم تھا، تو بستر مرگ پر پڑے ایک باپ کی فریاد مان کر ماریا کو اپنے نکاح میں لے تو آیا تھا، مگر فرمان خان کے مرنے کے بعد دوسرے دن ہی ماریا کو چھوڑ کر لندن اسپیشلائزیشن کرنے چلا گیا اور 3 سال بعد اب واپس آیا۔ ماریا اندر جاؤ، رحمان نے اپنے حواس پر قابو پاتے تحمل سے ماریا کو کہا، جو اب ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ رحمان کی بات سن کر ماریا نے نم آنکھوں سے رحمان کو دیکھا اور گاڑی سے نکل گئی۔ ڈیمٹ! ماریا کے گھر کے اندر جانے کے بعد رحمان نے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور تیزی سے ٹرن لے کر گاڑی کا رخ ملک ہاؤس کی طرف کیا۔ باغ دن گاڑی رکتے ہی ارم باہر آئی اور لاؤنج میں کام کرتے دینو کاکا کے پاس جا کر باؤ کہا، جس سے خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے دینو بابا ڈر گئے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا دینو کاکا، آپ آج ابھی تک یوزڈو نہیں ہوئے؟ ارم نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میرے مزمل کی رگے جان، اگر میں ڈرتا نہیں تو آپ کے چہرے پر آئی ہنسی کو دیکھ نہ پاتا۔ یہ بھی ہے، بتائیے کیسے آپ؟ ارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں بالکل ٹھیک ہوں بچے، تمہارا کرش روزانہ میری دوائی کا پوچھ کر جاتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ دینو کاکا کی بات سن کر ارم نے کہا، میں نے جو کہا تھا آپ کا خیال رکھنے کو، تب ہاں بچے، مزمل نے تمہاری بات کا مان اچھے سے رکھا۔ دینو کاکا بولنے پر ارم کے ساتھ آ کر کھڑے مزمل کی طرف ارم نے دیکھ کر مسکرا کر دیکھا، اندر چلیں؟ مزمل کے کہنے پر ارم مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں مریم آغا اور دنک ارم کو مزمل کے ساتھ مسکراتا دیکھا بہت خوش ہو رہی تھی۔ السلام علیکم ساسو ماں، ارم نے مریم آغا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری بہو، مریم آغا نے کہتے ساتھ ارم کو گلے سے لگا لیا۔ بہت یاد کیا تم کو میرے گھر کی رونق۔ مریم آغا کے بولنے پر دنک مسکرا دی، ہاں یہ رونق ہے اور ہم سب فسادی ہے نا؟ مزمل کے بولنے پر ارم اور مریم آغا نے مزمل کو گوری دی۔ جلنے والے کا منہ کالا، ارم نے کہا، اور تم میری کالی؟ مزمل کے ایسے بولنے پر ارم دنک اور مریم آغا کے سامنے شرما کر سر جھکا گئی۔ اب سر اٹھانے کی باری ہے مسٹر مزمل امان۔ مزمل کے ایسے بولنے پر ارم مریم آغا کے گلے لگی، اس پر وہ نہال ہوئی۔ ماما مزمل سے کہہ دے مجھے تنگ مت کیا کرے، ورنہ میں نے حنان بھائی کے گھر چلے جانا ہے، ایسے تم نے چلے جانا ہے، ہاؤس اب مکمل ہونے تک تم یہیں رہو گے، اس کے بعد رخصتی۔ مزمل نے ارم کی بات پر کہا، مزمل بس بچے، کیا ہو گیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو؟ مریم آغا نے ارم کی خود کے گرد پکڑ مضبوط کرتے ہوئے مزمل کو ڈانٹا، اور جو آپ کی اس بچی نے مجھے تنگ کیا ہے وہ کسی کھاتے میں آتا ہے؟ مزمل نے
سوچتے ہوئے کہا شرم کرے بھائی بڑی امیر جان کے سامنے نہیں، دیکھیے علم کیسی شرم سے لال پیلی ہو گئی ہے۔ دنک نے مزمل کی بات زبان کو بریک لگاتے ہوئے کہا چاؤ بچے علم کو کمرہ دکھا دو۔ مریم آغا کے کہنے پر دنک علم کو لے کر اوپر آئی اور نیچے مریم آغا نے مزمل کے کان پکڑے، مت سنایا کرو علم کو، اس گھر کی رونق ہے۔ مزمل کا کان کھینچتے ہوئے کہا آپ ماما چھوڑیے، اچھا کچھ نہیں کہتا آپ کی اس رونق کو، گڈ اب جاؤ کام کرو اپنا۔ مریم آغا نے مزمل کے کان چھوڑے، جس پر مزمل جلدی سے اوپر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے دنک کے کمرے میں آئے جہاں علم نے رکنا ہے۔ لو بھائی آگے تم سامان رکھو اپنا، میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں۔ مزمل کو کمرے میں آتا دیکھا دنک نے کہا وہ نیچے چلے گی۔ مزمل نے دروازہ بند کیا۔ ویلکم بیک مسز مزمل امان، ساتھ ہی اپنی باہیں پھیلائیں۔ علم کے گلے لگتے ہی مزمل نے اپنی گرفت علم کے گرد مضبوط کی۔ تھینکس مسٹر مزمل امان، علم کے کہنے پر مزمل ہنس دیا۔ علم کے ماتھے پر اپنا لب رکھے، جس پر علم اپنی آنکھیں باندھ کر گئی۔ تم یہاں نہیں رکو گی؟ کیوں؟ کیونکہ تم میرے ساتھ ہمارے روم میں رکو گی، جو تمہارا اثر ہے۔ مزمل نے علم کو اس سے الگ کرتے ہوئے کہا پر مزمل گھر والے کیا کہیں گے، ابھی نکاح ہوا ہے ہمارا، یوں رہنا چاہ نہیں۔ علم نے جیڑا کی جانتا ہوں صاحب، اور یقین کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ دل تم کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ مزمل کی بات پر علم مسکرا گئی۔ اوکے بعد سے علم نے سلوٹ کرتے ہوئے کہا چل اپنا ضرورت کا سامان لو اور آؤ کمرے میں، باقی سامان یہاں رہنے دو، دنک کو بتا دیا تھا تم میرے ساتھ رکو گے۔ مزمل نے علم کا سامان ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ مصطفیٰ کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھا علم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ علم کو دیکھا مصطفیٰ مسکراتے ہوئے علم سے سلام دعا کیا۔ میں بہت اچھی، علم نے ہنستے ہوئے کہا۔ علم کی بات سن کر مصطفیٰ مزمل ہنسیے، اچھی بات، ویسے کہاں کی تیاری؟ مزمل کو سامان اٹھاتے دیکھا مصطفیٰ نے پوچھا، جس پر علم شرم سے سر جھکا گئے۔ بھائی میں علم کو اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، ماما نے تو منع کیا تھا پر آپ تو جانتے ہو نا۔ مزمل کی بات سن کر مصطفیٰ اپنا سر نہ میں ہلا گیا۔ دیکھو مزمل تمہارے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں، پر خیال رکھنا کسی کو بھی پتہ نہ چلے ورنہ ماما بہت ناراض ہوں گی۔ جی بھائی، مزمل نے کہتے ساتھ علم کا ہاتھ پکڑا، بولا بھائی میں آپ کی طرح خشک نہیں ہوں، میں اور علم اپنے حد جانتے ہیں، یہ تو فن ہے رخصتی سے پہلے ساتھ رہنے کا، میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ علم میرے نکاح میں ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے، اس کے لیے کچھ بھی، اس کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں، سنجیدہ انداز میں کہہ کر مزمل علم کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مصطفیٰ نے ایک خاموش نظر دنک کے کمرے کی طرف دیکھا، بند دروازہ دیکھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مزمل آپ نے اچھا نہیں کیا، بھائی کو برا لگا ہوگا، علم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علم میری جان، بھائی کو احساس دلانا ضروری ہے، دنک کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ شاید ہم دونوں کو دیکھ کر وہ دنک کی طرف آئے۔ مزمل نے علم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا دیکھتے ہیں علم، بس اتنا ہی کہہ پائی اور اپنا ساتھ مزمل کے کندھے پر رکھا، جس پر مزمل ہنس دیا۔ تھک گئی ہو بہت، جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کر میری باہوں میں آ کر سو جانا۔ چھی، علم نے کہا میری جان، مزمل نے علم کے انداز میں کہا، جس پر علم اٹھ کر واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ علم کے جانے کے بعد مزمل سنجیدہ ہو گیا، میرے رب مجھے دنک کو انصاف دلانے میں مدد کرنا۔ میں نے اپنے ایک اکلوتے ماموں کا شیطانی روپ دیکھا، جبکہ دنک نے اس کی شیطانیت سے ہی ہوگی، وہ معصوم کیا کیا صحیح کسی کو نہیں پتا، حتیٰ کہ اس کا محرم بھی اس کے طرز سے انجان ہے۔ میرے رب تعالیٰ، میں نے جس رشتے کو ایک کھیل میں جوڑا تھا مگر میری نیت صاف تھی، اس رشتے کو مضبوط کر دے، میری معصوم بہن کو اس کا حق دلوانے میں میری مدد کر۔ بھائی دنک دروازہ بجا کر اندر آئی۔ مزمل جو اپنے رب سے دنک کے حق میں دعا کر رہا تھا، دستک کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کیا ہوا؟ بھائی نیچے آ جائیے، کھانے پر سب انتظار کر رہے ہیں، آتے ہیں۔ علم فریش ہو رہی، مزمل نے کہتے ساتھ ہی سر جھکا گیا۔ بھائی کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آپ صبح سے الجھے ہوئے ہیں، دنک کے کہنے پر مزمل دنک کو دیکھنے لگا۔ ایک تو یہ بہن سب جان جاتی ہے اور ہم، بھائی مزمل سوچ سکا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ چڑیل جو گئی ہیں تو میرا حال یہی ہونا ہے۔ بھائی اب ایسا بھی نہیں، علم بہت اچھی ہے، آپ اسے تنگ مت کیا کرے، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ دنک نے مزمل کو سمجھایا۔ ہاں ہاں ہاں، تنگ اور میں؟ ارے نہیں دنک، ہاں دنک ایسا ہی ہے، مزمل مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے علم نے کہا، جس پر مزمل اور دنک علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وائٹ لینن کے سوٹ، گیلے بالی، علم اپنے بھیگے صفحے پر مزمل کو ایک خوشگوار احساس دلا کے، وہی علم کی بات سن کر دنک اپنا سر جھکا گئی۔ دنک تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔
مزمل نے اپنے قدم علم کی طرف کیے اور آنکھوں میں بےخودی لی علم کے پاس آیا۔ دنک ایک سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی۔ مزمل کو اپنے پاس آتا دیکھا علم شرما کر اپنا سر جھکا گئی۔ آج مجھے احساس ہوا عورت کے وجود میں اللہ پاک نے کیوں مرد کے لیے سکون رکھا ہے۔ تم کو اس کمرے میں دیکھا وہی سکون میں محسوس کر رہا ہوں۔ شکر ہے میری زندگی میں آنے کے لیے، مزمل نے کہتے ساتھ علم کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ کمرے سے آنے کے بعد دنک کوریڈور میں کھڑی ہنسنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مزمل بھائی اتنا پیار کرتے ہیں علم سے۔ اللہ پاک ان دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ دلی خوشی سے کہتے ہوئے دنک نیچے جانے لگی، تب کسی نے بے دردی سے دنک کا ہاتھ پکڑ کمرے میں کھینچا اور کسی مرد کا لمس محسوس کرتے ہوئے دنک گھبرا کے اور زیر سے آنکھیں بند کر گئی۔ سامنے والا دنک کو دیکھنے میں مگن رہا۔ دنک کی تکلیف سے انجانوں سے اپنے پاس محسوس کرنے لگا۔ دنک کو جب سامنے والے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر گئی اور سر ایک طرف کیا۔ حجاب نے اس کسی کو محسوس کرنے سے روکا، مگر سانس تب رکا جب اپنے ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں پایا۔ دنک سانس لو مصطفیٰ کی آواز سن کر دنک نے اپنی آنکھیں کھولی جو آنسو لیے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ آنسو آنکھوں میں ہوں، آنسو اپنے پھول میں لیتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا۔ دنک علی آغا کی جگہ مصطفیٰ کو پا کر اپنا ضبط کھوتی مصطفیٰ کے گلے لگی۔ رات کا ڈر ابھی بھی دنک کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ نے حیرانی سے گلے لگی دنک کو دیکھا، اپنا حصار دنک کے گرد باندھا۔ میں ڈر گئی تھی، ہچکیوں سے روتے ہوئے دنک نے کہا، اپنا آپ مصطفیٰ کے سینے میں چھپایا۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ مصطفیٰ کے بولنے پر دنک مصطفیٰ سے الگ ہوئی۔ بادامی بھیگی آنکھیں سے ہوتے ناک اس پر کپ کپاتے لب مصطفیٰ کو بے خود کرنے لگی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کوئی گستاخی کرتا، ٹھک ٹھک دروازے کی بجنے پر مصطفیٰ دنک سے دور ہوا۔ کون؟ مصطفیٰ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ مشعل کی آواز سن کر دنک گھبرا گئی، دروازہ کھولنے لگی تب مصطفیٰ نے دنک کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کی، جس سے دنک کی پشت مصطفیٰ سے لگی۔ بالکونی میں جاؤ، اپنے کان میں مصطفیٰ کی آواز سن کر دنک نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کا حصار توڑا اور جلدی سے بالکونی میں آیا۔ مصطفیٰ کے دروازہ کھولتے ہی مشعل اندر آئی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں؟ خیر یہ دیکھو میں نے تمہاری شرٹ لے لی ہے، اپنے ڈریس کے ساتھ میچ ہے، کل تم یہی پہنا۔ رکھ تو پہن لوں گا۔ مصطفیٰ نے بالکونی کی طرف دیکھا، کہا وہاں کیا دیکھ رہے ہو، جہاں میری طرف دیکھو۔ مشعل نے مصطفیٰ کے پاس آتے ہوئے کہا، جس پر مصطفیٰ مشعل کی طرف متوجہ ہوا۔ سو کل ہماری منگنی ہو رہی ہے، میں بہت خوش ہوں، کل میں تمہارے نام سے جانی جاؤں گی۔ مشعل نے مصطفیٰ کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، اوف او مصطفیٰ اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی کی بھی وجہ سے میرا موڈ خراب ہو۔ مشعل نے مصطفیٰ کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے۔ مصطفیٰ نے مشعل کا ہاتھ پیچھے کیا۔ جانتی ہو تم دنک کے جہاں آنے پر ناخوش ہو، تم اس کے جہاں ہونے پر تنگ مت ہو، تم تو نفرت کرتے ہو کیونکہ اس نے پاپا پر اتنا گندا الزام لگایا۔ کوئی بات نہیں، ایک بار شادی ہو جائے ہماری، دنک کو رشتہ دے کر اس گھر سے چلتا کریں گے، بس کچھ دن اس کو اس گھر میں برداشت کرو۔ چلو کھانے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر آئی، سب کھانا کھا رہے تھے جب دنک نے علی آغا کو ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو پرسکون کرتے ٹیبل پر آ کر مزمل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ واہ، آج تو بریانی کھا کر چچی جان کی یاد آ گئی۔ مزمل نے کھانے کے بعد کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگا بالکل کہ آج کا کھانا بہت اچھا بنا، ایسے ہی کہ مامی نے خود بنایا ہو۔ مشعل نے بریانی پر اپنا تبصرہ کیا، کیونکہ آج کا سارا کھانا دنک نے بنایا ہے۔ علم کے آنے کی خوشی میں مریم آغا کے کہنے پر مصطفیٰ کا منہ کو جاتا ہاتھ کو حیرانی سے دنک کو دیکھا۔ سب ہی حیران رہ گئی کہ کھانا دنک نے بنایا ہے۔ سب کے رومان اور علم اپنا کھاتے رہے جیسے بعد میں نہیں ملے گا۔ چچا جان، آپ نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ دنک کھانا اتنا اچھا بنانا جانتی ہے۔ مزمل نے دنک کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر سب ہنس دیا۔ علی آغا چہارہ کے جیسا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مکروہ مسکراہٹ سے دنک کو دیکھا۔ مزمل نے علی آغا کی اس حرکت پر اپنے ہاتھ زور سے باندھے۔ علم نے مزمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دنک ذرا بریانی گرم کرنا، یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ علم کے کہنے پر دنک ٹرے لے کر کچن میں چلی گئی۔ مقصد دنک کو علی آغا کی غلیظ نظروں سے بچانا تھا۔ بابا جان، مجھے حنان سے ملنے جانا ہے، اس کی کال آئی تھی۔ کھانے کے بعد مصطفیٰ نے امان سے کہا، مصطفیٰ، مجھے بھی تانیہ سے ملنا ہے تو مجھے اس کی طرف چھوڑ دینا۔
مصطفیٰ کو کھڑا ہوتا دیکھا مشعل نے کہا آؤ پھر تم کو چھوڑتے ہوئے میں حنان سے مل لوں۔ علم کے اشارہ کرنے پر مزمل اور علم کمرے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس آج حنان بھائی نے مصطفیٰ بھائی سے کہنا ہے کہ وہ دنک کو اس بے نام رشتے سے آزاد کر دے۔ اس بات کا مقصد یہ جاننا ہے کہ بھائی کیا چاہتے ہیں۔ مزمل نے علم کو بتایا تانے بھی آج مشعل سے بات کرنے والی ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، جبکہ دنک مصطفیٰ بھائی کا نکاح میں ہے۔ ایک دوسرے کے علم نے کہتے ساتھ ہی اپنا دوپٹہ سر پر رکھا بیڈ پر لیٹ کر بلینکٹ لیا۔ مزمل علم کو اتنے حق سے اپنے بیڈ پر لیٹتے دیکھ کر علم کے ساتھ آ کر لیٹ گیا، جس پر علم نے اپنا ساتھ مزمل کے سینے پر رکھا۔ مزمل نے علم کو اپنے حصار میں لیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم سو جاؤ، علم کو کہتے ساتھ ہی مزمل نے علم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جس پر علم ہنس کر مزمل سے لپٹ گئی۔ مشعل کو تانیہ کے گھر چھوڑنے کے بعد مصطفیٰ نے کیفیٹیریا آیا۔ پاکستان کے باہر کار رکی، جس کے لاؤنج میں کھڑا حنان اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کیا ہوا یار، منگنی میری ہو رہی ہے اور سوچوں میں تم گم ہو؟ مصطفیٰ نے حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں، تم آؤ، بڑی دیر کر دی آنے میں۔ حنان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تمہارے پاس ہی آ رہا تھا کہ مشعل نے روک لیا، اس کو تانیہ کے گھر جانا تھا، اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ واہ بھائی، ابھی سے؟ حنان نے ہنستے ہوئے کہا ارے یار۔ مصطفیٰ نے حنان کا ساتھ دیا اور ہنس دیا۔ اچھا بتا مجھے کیوں بلایا ہے؟ مجھے ہسپتال بھی جانا ہے، ایک آپریشن ہے، مصطفیٰ نے سنجیدہ ہو کر کہا، جس پر حنان بھی سنجیدہ ہوا۔ دنک کے بارے میں بات کرنے کو بلایا ہے؟ حنان کے کہنے میں مصطفیٰ چھپا، مجھے لگتا ہے تمہیں اب دنک کو چھوڑ دینا چاہیے، تم آگے بڑھ گئے ہو تو اس بے نام کے رشتے سے دنک کو آزاد کر دو۔ حنان کے کہنے پر مصطفیٰ کی گرفت گلاس پر مضبوط ہوئی۔ دیکھ یار، میں سمجھ سکتا ہوں تم دنک کو اب تک معاف نہیں کر پائے ہو، مگر جس رشتے میں تم اور دنک بندھے ہوئے ہو اس کے کچھ تقاضے ہیں جو تم اور دنک نے ادا نہیں کیے۔ بہتر ہوگا کہ اس سے پہلے یہ بات کرے تم دنک کو آزاد کر دو۔ مصطفیٰ کے ریئیکشن پر حنان نے بات آگے کی، میں دنک کو اس سے جدا نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ نے غصے سے کہا پھر کیا چاہتے ہو تم؟ حنان نے تیز آواز میں کہا میں دنک کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ جانے لگا۔ تو سنو مصطفیٰ امان دن، اگر تم خاموشی سے دنک کو آزاد کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ حنان نے جاتے مصطفیٰ کو کہا ورنہ کیا؟ مصطفیٰ نے غصے سے کہا اور حنان کے سامنے کھڑا ہوا، میں رحمان کے لیے آنا چاہتا ہوں دنک کا رشتہ لینے۔ حنان نے کہا، جس پر مصطفیٰ کا ایک مکہ حنان کے منہ پر لگا، کمینی انسان، انسانوں کی طرح بات کر مارنے کی کیا تک ہے؟ اس سے بھی زیادہ ماروں گا اگر دنک کے لیے کوئی رشتہ لے کر آیا تو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نہ اسے پورا اپناتے ہو اور نہ چھوڑتے ہو۔ آج میں نے دنک کے لیے رحمان کے رشتے کی بات کی ہے، کل کوئی اور دنک کا امیدوار آ گیا تب کیا کرو گے تم؟ حنان نے اپنا آپ مصطفیٰ سے الگ کیا اور تصویر کا دوسرا روپ بتایا، جس پر مصطفیٰ چپ ہو گیا۔ دیکھو مصطفیٰ، تم میرے دوست ہو، دنک اور تم مجھے ایک جیسے عزیز ہو، مگر ایسا مت کر اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں کہتی، اس معصوم کا کیا قصور اس میں؟ حنان نے مصطفیٰ کو سمجھایا، تو سوچ تم کیا چاہتے ہو، اپنانا یا آزاد کرنا؟ حنان کی بات پر مصطفیٰ اپنا سر ہلا گیا۔ حنان کے سر پر رحمان کی کلائی، جس کو کاٹ کر حنان نے مصطفیٰ سے کہا مجھے کام سے چلنا ہے، تم جو چاہو گے وہ ہوگا، مگر اس میں اس معصوم کا خیر ضروری تھا۔ مصطفیٰ کے کندھے تھپتھپا کر حنان چلا گیا، پیچھے مصطفیٰ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ واہ بھائی، آپ کو بات کرنے کا بھیجا تھا، منہ کیوں سجا کر آئے ہو؟ حنان کو کار میں بیٹھے دیکھا حنان نے شرارتی انداز میں کہا، مانی جب چوٹ دل پر لگتی ہے نا تو اس کا ریئیکشن بھی ایسا ہوتا ہے۔ حنان نے منہ کو سہلاتے ہوئے کہا، کیا مطلب بھائی؟ رحمان نے ناسمجھی میں کہا، جب میں نے مصطفیٰ سے دنک کو تمہارے رشتے کی بات کی تو وہ دیکھ کر یار۔ حنان کے منہ سے اپنے اور دنک کی بات سن کر رحمان نے کار کو ایک دم روکا۔ بھائی اللہ کو مانو، میری والی مجھ سے انتہا کی ناراض ہے، اس کو منانے کی جگہ آپ میرا رشتہ دنک کے لیے کر رہے ہو۔ رحمان نے حنان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ہا 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 میرا شیر، ایسا کچھ نہیں، وہ تو مصطفیٰ کے دل میں دنک کے بارے میں کیا ہے یہ جاننا چاہتا تھا، تبھی کہا میں نے۔ حنان نے رحمان کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جس پر رحمان سر ہلا کر کار سٹارٹ کر گیا۔ تو کیا کہا بھائی نے؟ وہ محبت کرتا ہے دنک سے، اس کا ریئیکشن بہت سر تھا جب میں نے دنک اور تمہاری بات کی، صحیح یہ بات تو پکی ہوگی۔ اب دیکھو تانیہ کیا کہتی ہے؟ رحمان نے کار گھر کی طرف روکتے ہوئے کہا، سب ہے ہوگی انشاءاللہ۔ حنان نے کہا، انشاءاللہ بھائی، اب آپ جا کر منہ پر کچھ لگا لو، سوجن بڑھ ہی آپ کی، ہا 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 جا ہی رہا ہوں، حنان کہتے ساتھ اندر چلا گیا۔ رحمان واٹس ایپ پر مصطفیٰ کا ریئیکشن گروپ میں بتانے لگا، جس کا نام مصطفیٰ اینڈ دنک مشن پاسبل تھا۔ علم کے بالوں سے کھیلتے ہوئے مزمل خاموش سوئی ہوئی علم کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیل پر آتے نوٹیفیکیشن سے مزمل نے اپنا سیل آن کر کے واٹس ایپ گروپ میں
رحمان کے میسج کو پڑھا اور خوشی سے ہنس دیا۔ یا اللہ تیرا شکر، مزمل نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور تھمز اپ کا سائن گروپ میں بیچ کر علم کو گلے لگا کر آنکھیں موند گیا۔ مشعل اس وقت تانیہ کے کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی اور کتنی دیر ہے؟ تانیہ کو واش روم میں 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ آ گئی یار، صبر کر، تم تو جانتی ہو آج بہت کام تھا، خود تو میڈم آئی نہیں ہسپتال اور سارے کام مجھے کرنے پڑے۔ واش روم سے باہر آتی تانیہ نے کہا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنائے۔ اچھا ہے نا اب تم سارے کام کرنا، میرا ہسپتال جانے کا مقصد تو برا ہو رہا ہے، اب وہاں جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مشعل نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب؟ مشعل بال بنا کر تانیہ مشعل کے پاس آ کر بیٹھی۔ مطلب کہ اب میری منگنی ہو رہی ہے، 1 ماہ تک شادی بھی ہو جانی ہے۔ ہسپتال جانے کی وجہ مصطفیٰ تھا، جو کل میرا ہو جائے گا تو واپس جاب کرنا میرے بس میں نہیں۔ تم جانتی ہو صرف مصطفیٰ کے لیے میں صبح اٹھتی ہوں، روزانہ جاگنا اور ہسپتال جانا۔ اف، مشعل نے صوفے پر ٹیک لگا کر کہا۔ اسی وقت تانیہ کی ماما ٹرے میں چائے لے کر اندر آئی۔ مشعل کی بات کا جواب دینے کو منہ کھولتی تانیہ نے لب دبائے۔ سلام اور دعا کہ مسز عمران چلی گئی، تب تانیہ نے مشعل کو چائے بنا کر دی۔ میں جانتی ہوں تم نے مصطفیٰ کی محبت میں ہسپتال آنا شروع کیا۔ کیا محبت؟ ہاں نہیں تانی جان، محبت نہیں، ضد کہو۔ مشعل نے تانیہ کو ٹوکا۔ میں سمجھی نہیں مشعل، تانیہ نے محبت اور ضد کا ناسمجھی میں پوچھا۔ مصطفیٰ میری ضد ہے تانیہ، جس کو میں نے دنک سے لی ہے، کیونکہ بچپن سے مصطفیٰ کے وقت پر میرا حق رہا، مگر اس مزمل کے فضول کھیل کے بعد مصطفیٰ مجھ سے دور ہو گیا۔ اس طرح میں دن برابر کی شریک تھی، مصطفیٰ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے وقت پر دنک عابد ہو گئی تھی۔ جب میں مصطفیٰ کے پاس جاتی دنک وہاں آ جاتی۔ ایک چڑ سی ہونے لگی تھی، مجھے اسے غصہ آتا ہے، تب ہی میں نے مصطفیٰ کو اپنی ضد بنا لیا۔ اب دیکھو کل اس ضد کو پورا ہو جانا ہے۔ مصطفیٰ کی بات سن کر تانیہ حیران رہ گئی اور بولی محبت کس سے کرتی ہو پھر، اگر مصطفیٰ تمہاری ضد ہے جس کو کل تم پالو گی؟ بغیر انصاف میں محبت کسی کی نہیں، کسی سے نہیں۔ مشعل تانیہ کی بات سنتی مشعل کی آنکھوں میں کسی کا سراپا لہرایا، سر جھٹک کر سراپے سے جان چھڑوائی۔ دنک کو کس بات کے سراب؟ وہ تو مصطفیٰ کے نکاح میں ہے۔ تانیہ کے پوچھنے پر مشعل نے تانیہ کو دیکھا۔ پاپا کہتے ہیں مشعل میری بیٹی، اس دنیا میں تم کو جو پسند ہو وہ لے لو، اگر نہ ملے تو چھین لو اس دنیا سے۔ تو بس پھر دنک کی وجہ سے مصطفیٰ مجھ سے دور ہوا تھا، تو اب مصطفیٰ سے شادی کر کے میں دنک کو ہرانا چاہتی ہوں، اور یہ بتانا بھی کہ دیکھو چھین لیا تم سے تمہارا مصطفیٰ۔ مشعل کہتے ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ اور ایک بات بتاؤں، اس نے پاپا پر الزام لگا ہے کہ اس کی ماما کی موت میں پاپا کی وجہ سے ہوئی، جس نے میرے دل میں دنک کی نفرت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اگر تانیہ نے علی آغا کا وہ شیطانی روپ نہ دیکھا ہوتا تو چپ رہتی، مگر مشعل کی بات سن کر تانیہ کو دکھ ہوا۔ آخر میں ہسارا مشعل کے حصے میں آتا دیکھ کر تانیہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارے تم کو کیا ہوا؟ تانیہ کو چپ دیکھ کر مشعل نے کہا۔ کچھ نہیں، تم چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تانیہ کے کہنے پر مشعل نے چائے کا کپ لیا اور پینے لگی۔ مشعل کے جانے کے بعد تانیہ نے مشعل کی تمام باتیں گروپ میں سب کو بتائی، جس پر سب کی ریاکشن الگ الگ آئے۔ کیا ارسلان نے لکھا؟ واٹ؟ مزمل نے لکھا بلا بلا بلا۔ ماریہ نے حنان اور تانیہ کی بات پڑھ کر لکھا یہ کیا بکواس ہے یار۔ رحمان نے لکھا مجھے شک تھا مشعل پر وہ اتنا گر جائے گی، معلوم نہیں تھا۔ کہنے والا حنان تھا، اب کیا کرنا ہے؟ رحمان نے جلدی سے ٹائپ کرتے ہوئے کہا کاش تانیہ آپ کے پاس اس وقت کوئی کیمرہ ہوتا، ہم مشعل کی باتوں کی ویڈیو بنا لی تو ہم مصطفیٰ بھائی کو دکھا کر مشعل کی حقیقت دکھاتے۔ ماریہ نے اپنے احساس میں کہا سب کی باتیں پڑھتا مزمل ماریہ کی بات پڑھ کر چونکا اور جلدی سے ٹائپ کرنے لگا اب سب لوگ مجھے شام اکیلے میں ملو۔ او بھائی شام میں گھنٹہ رہ گیا ہے۔ مزمل کا میسج پڑھ کر رحمان نے ٹائپ کیا رحمان لینگویج۔ حنان نے غصے والے سائن کے ساتھ میسج کیا سوری بھائی، آپ سب لوگ مجھے آدھے گھنٹے میں کیفے میں ملو۔ رحمان تم تانیہ کو لے کر آؤ، مزمل تم میڈم کو۔ حنان نے ٹائپ کر کے میسج گروپ میں بھیجا اور باہر کی طرف بڑھا۔ غصہ، بے بسی اور اذیت محسوس کرتے ہوئے حنان نے کار ڈور پر ڈالی اور کار کا رخ پارک کی طرف کیا جہاں مشعل روزانہ واک کرنے آتی۔ ٹریک پر واک کرتی تھی۔ کل میں تم سے مصطفیٰ کو لے لوں گی، میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے نام کی رنگ ہوگی اور جلد ہی میں مسز مصطفیٰ امان بن جاؤں گی۔